الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال في مقام آخر: إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، برادران اسلام، انسان کا نفس جو ہے، اللہ نے قرآن پاک میں نفس کے کئی اقسام ذکر فرمائے ہیں. ایک تو نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے، اور ایک نفس راضیہ ہے، اور ایک نفس مرضیہ ہے. تو نفس امارہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا، جو میں نے آیت تلاوت کی، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اور اسی پر علامہ روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ السوء کا الف لام جو ہے یہ جنس کے لیے ہے. اس سے اشارہ ہے کہ قیامت تک جتنی برائیاں بھی ہیں ان سب کی طرف نفس مائل ہوتے رہیں گے. تو اس لیے الف لام لایا گیا جنس کا، تاکہ سب برائیوں کو شامل ہو جائے. تو یہ نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ابھارتا ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نفس جو ہے دراصل جسد کثیف ہے اور روح لطیف ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں نفس ہوتا ہے. نفس جو ہے متوسطۃ بین الروح والجسد، جسد کثیف ہوتا ہے اور روح لطیف ہوتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتا. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن یہ دونوں جو ہیں، یہ نفس درمیان میں ہے. اگر یہ اعمال صالحہ نیکیاں کرتا رہے گا تو یہ لطافت کی طرف بڑھتا جائے گا، اور اگر یہ برائیوں میں لگ جائے گا تو یہ کثافت کی طرف بڑھتا جائے گا. تو اسی لیے لازماً اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے نفس لوامہ. اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو لوامہ کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا، یعنی وہ نفس جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، ملامت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے. تو نفس لوامہ جو ہے گویا کہ امارہ سے تو اوپر ہے، لیکن مطمئنہ سے نیچی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ. تو مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو بالکل رذائل سے پاک ہو جائے، برائیوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، جس کے اندر باہر ہر وقت نیکی ہو، صلاح ہو، اچھائی ہو،
برائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ نفس جو ہے نا یہ سزاق ہوتا ہے، اس لیے اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو یہ چراتا ہے نفس، اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی نیکیوں کو بھی یہ چراتا ہے، اس کے دل کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اطمینان کے لیے اور سکون کے لیے اپنے نفس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے نفس پہ نظر نہیں رکھتے ان کی ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ تم اگر نفس مطمئنہ بننا چاہتے ہو تو علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت جتنا زیادہ ذکر کرو گے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پہ ذکر ہو، ہر وقت زبان کی نوک پہ ذکر ہو اور دماغ میں فکر ہو، تو اس لیے پھر اس کے بعد وہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور وہ ما سوا اللہ کے مانگنے سے، اللہ سے دعا کرنے کے یہ مقامات کسی کو نہیں مل سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ تو اللہ کے سوا کوئی دعا سننے والا بھی نہیں ہے، اور آج ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس کی وجہ بھی ہمارے گناہ ہیں، اس کی وجہ بھی ہماری سیئات ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں اتنے بڑے عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں موت کے انتظار میں پڑے ہیں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے، لیکن کیا ہمارے چینلوں پر، کیا ہمارے ٹی وی پر، کیا ہمارے میڈیا پر اس کا کوئی آپ کو فرق نظر آیا ہے؟ وہی ڈانس ہو رہے ہیں، وہی ناچ ہو رہا ہے، وہی عورتیں ایک صابن بیچنے کے لیے اپنے جسم کو ننگا کر کے دکھا رہی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ اگر ہم ان باتوں سے باز نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم ان عذاب کے دنوں میں تو اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کے عذاب سے جب تک ہم ڈریں گے نہیں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخر کے اندر میں آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے، اس کو کبریت احمر کہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا منظور نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات نازل فرمائی ہیں آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں، اور پاک کپڑے ہوں، پاک لباس ہو، پاک جگہ ہو، اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا وہ 100 دفعہ کیسے پڑھیں گے؟ چاہے تو انگلیوں پہ گنتے جائیں، اور چاہے تو کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس سے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عدد بتایا ہے۔ تو آپ پہلی رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت جو ہے 100 دفعہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اس میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی 100 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے، پھر آپ تشہد میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، تو پھر بھی آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ بھی آپ 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ چوتھی رکعت میں آ جائیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے پڑھیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کو
اور بھی ملا کے پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ اب 4 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی، آپ نے نماز پوری کر لی، تو اب سر سجدے میں ڈال کے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسی اکثیر ہے، یقین کریں کہ میں اللہ کے حرم سے بیٹھ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج رات ہی اگر ہمارے مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس صلاۃ الحاجہ پر عمل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2 دنوں کے اندر اندر یہ وبا اور بلا پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پہ یقین ہے، اور اللہ سے مانگنے پہ یقین ہے۔ اور یہی اصل میں دین ہے کہ اس سے مانگے اور اس کے غیر سے نہ مانگے۔ اللہ سے مانگنا اور غیر سے نہ مانگنا یہی ایمان ہے اور یہی توحید ہے۔ اور آخر میں دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دعا کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے یہ سیدھے ہوں اور ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور درمیان میں بھی فاصلہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد عدد كل ذرة ألف مرة۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، یا اجود الاجودین۔ آپ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اگر آپ نے بھی ہماری فریاد نہ سنی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری فریادیں سن لے، یا اللہ ہماری فریاد سن لے۔ آج تیری امت، آج تیرے بندے قید ہیں، ان کے راستے بند ہیں، ان کے ارزاق بند ہیں۔ یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ساری مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ اس عذاب کو، اس بلا کو، اس وبا کو اپنی شان کن فیکون سے دور کر دے۔ اللہم انک ملیک مقتدر، ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم فرج عنا كل كرب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔